وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ بزم خطبائے پاکستان ملک میں نوجوان علماء کو خطابت کی تربیت دینے کے لیے، ذوق دلانے کے لیے، ان کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کورسز کا اور بیانات کا اہتمام کرتی ہے۔ مولانا محمد طیب جامی صاحب نے ذکر کیا تو میں نے اس کے کہ میں بھی حاضری ڈال لوں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ خطابت ابلاغ کے ذرائع میں ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اور سمجھانا۔ البلاغ المبین، قرآن پاک نے دو لفظ بولے، بلاغ، ایک جگہ البلاغ المبین۔ بلاغ کا معنی ہے بات پہنچانا، مبین کا معنی بات سمجھانا۔ یہ انسانی سوسائٹی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانا، بات سمجھانا۔ اسی پر سارے تمدن کا دار و مدار ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کا خاصہ بیان کیا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ خطیب، شاعر، مقرر انسانوں میں ہیں اور کسی مخلوق میں نہیں ہے، انسان کا خاصہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کا خاصہ بیان کیا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ بیان یہ انسانی ضروریات میں سے ہے اور دعوت کی ضروریات میں سے ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا بحیثیت مسلمان نسل انسانی کے حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں، ان میں دو بڑے فرض ہیں، دعوت اور اصلاح۔ خیر کی دعوت دینا اور اصلاح کرنا کہ کوئی بات دین کے مقاصد کے خلاف نظر آ رہی ہو تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا۔ دعوت اور اصلاح یہ ہمارے دینی فرائض میں سے ہے اور علماء کرام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ایک عالم دین کو ایک اچھا داعی ہونا چاہیے، ایک اچھا مصلح ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دین کے تقاضے، قرآن و سنت کے احکام، اللہ رسول کے ارشادات، ان کی طرف دعوت دے، اور معاشرے میں جو خرابیاں نظر آ رہی ہوں ان کی اصلاح کی طرف توجہ دلائے۔ یہ بحیثیت عالم کے، ایک عالم دین کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اور ان دونوں کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان میں خطابت بھی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سارے کے سارے بہت اچھے خطیب تھے۔ اس زمانے میں خطابت ابلاغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی، تو آج تو ایک ذریعہ ہے، اب تو ابلاغ کے اور بہت سے ذرائع آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی گفتگو کا فن، گفتگو کا سلیقہ، یہ اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات پہ، بلکہ نسل انسانی میں، پوری کائنات میں سب سے بڑے خطیب ہیں۔ آپ کی خطابت کی عظمت اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضور کی گفتگو کی تاثیر کو دیکھ کر آپ کے مخالفین کو اور کچھ نہیں سوجا سوائے یہ کہنے کے کہ یہ تو جادو کرتا ہے۔ حضور کو ساحر کا جو خطاب دیا گیا وہ اسی خطابت کے حوالے سے، یہ تو باتیں نہیں کرتا، جادو کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں، حضور اللہ پاک نے فصاحت دی ہے، اللہ پاک نے ان کو ابلاغ کا ذوق دیا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں خطیب الانبیاء کا باقاعدہ لقب جو ہے نا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے انبیاء میں۔ اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ بات کو صحیح سمجھا سکنا، کہہ سکنا۔ قرآن پاک نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی کوہ طور پر، اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، آپ وہی سنیں اور جا کے قوم کو، فرعون کو دعوت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ
میں اکیلا ہوں، میرے بھائی کو بھی ساتھ شامل کر دے۔ اخی ہارون هو افصح منی لسانا ارسلہ معی رد ان یصدقنی۔ یا اللہ میرا بھائی ہے ہارون، وہ مجھ سے زیادہ اچھی باتیں کرتا ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھ سے زیادہ بات سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو بھی شامل کر دیں۔ یہ فصاحت کی اور بلاغت کی اور خطابت کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یا اللہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کو میرا ساتھی بنائے۔ اللہ پاک نے ٹھیک ہے بنا دیا بھائی۔ یہ دعوت کے اور اصلاح کے عمل میں خطابت کا رول کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے بڑے خطیب گزرے۔ حضرت علی بہت بڑے خطیب تھے، ام المومنین حضرت عائشہ بہت بڑی خطیبہ تھی، لیکن خطیب الاسلام کا لقب سب سے پہلے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے تھے، انصاری تھے، بہت اچھے خطیب تھے۔ خطیب الانصار بھی ان کا لقب ہے، خطیب و رسول اللہ بھی ان کا لقب ہے، اور سب سے پہلے جس کو خطیب الاسلام کہا گیا ہے وہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی اصطلاح میں حضور کے سرکاری شاعر تھے اور یہ سرکاری خطیب تھے۔ میں اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم کا ذوق اور حضور کا اسلوب کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، ان میں مسیلمہ بہت بڑا خطیب تھا، بڑا فصیح آدمی تھا۔ اپنی خطابت کے ذام میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا خطیب تھا۔ اس کی خطابت کے سحر کا اندازہ کیجئے کہ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں آیا ہے تو اس کے لشکر پرچم تلے 80,000 کا لشکر تھا۔ اس کی خطابت کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، دعوت دینے کے لیے۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش تھی کہ آپ میرے ساتھ تقسیم کار کر لیں تو میں آپ سے تصادم نہیں کرتا۔ بخاری میں روایت ہے پوری۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین نامزد کر دیں کہ آپ کے بعد میں ہوں گا، تو ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں آپ کام کریں، آپ کا بعد میں سنبھال لوں گا، یا تقسیم کر لیں، شہر آپ کے، دیہات میرے، اربن پیغمبر آپ، رورل پیغمبر میں، تقسیم کر لیں۔ خیر اس کا جواب تو حضور نے جو دیا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک دفعہ بہت بڑا جرگہ لے کر مدینہ منورہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے کہ 1 to 1 گفتگو کرتے ہیں۔ فارمولہ اس کا یہی تھا، یا مجھے اپنا جانشین نامزد کر دیں یا تقسیم کر لیں، دیہاتی علاقے میرے حوالے کر دیں، شہری علاقے آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ملاقات کی ہے اس کا منظر امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ تشریف لے گئے اور ساتھ کسے لے گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ خطیب صاحب کا سامنا تھا نا، تو خطیب صاحب کو لے گئے ساتھ، ثابت بن قیس کو۔ میں یہ حضور کی حکمت عملی میں اور حضور کی جو جس کہتے ہیں ڈپلومیسی میں اس کی بات کا دیکھو، مسلمہ سے گفتگو کے لیے حضور ساتھ ثابت کو لے گئے، خطیب کے مقابلے میں خطیب کو لائے، جا کے دو حرفی بات کی حضور نے فرمایا، دیکھو تم مجھ سے خلافت مانگتے ہو، خلافت تو اللہ دیتا ہے جس کو جاتا ہے۔ زمین سے ایک تنکا اٹھایا، خشک لکڑی اٹھائی، بھئی یہ دینے کو تیار نہیں، اپنی حدود میں رہو اور اپنے دائرے میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، یہ 2-3 جملے فرمائے۔ میں باقی باتیں میرا یہ نمائندہ کرے گا، اب خطیب جانے اور خطیب جانے۔ میں یہ واقعہ کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی خطابت کی اہمیت یہ تھی، اور خطیب ثابت بن قیس بھی تھے،
حضرت علی بھی تھے، حضرت ابوبکر بہت بڑے خطیب تھے، اور جناب نبی کریم کی خطابت کے مختلف لہجے انداز صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں۔ اور ایک خطیبۃ الانصار بھی انصار مدینہ میں ایک خاتون تھی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطیبۃ الانصار کہلاتی تھی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں، خطابت ایک بنیادی ضرورت ہے نسل انسانی کی بھی اور دعوت اور اصلاح کی بھی، لیکن خطابت میں خالی خطابت نہیں، المبین، وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کو بات سمجھانا، ایک ہے بات پہنچانا، ایک ہے بات سمجھانا۔ بات پہنچانے کے لیے تو آپ کا علم کافی ہے، سمجھانے کے لیے وقت کا اسلوب چاہیے۔ جس زبان میں آپ جن لوگوں سے بات کریں ان کی زبان میں بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے لیول پر بات کرنی ہوگی۔ گاؤں کا لہجہ اور ہوگا، شہر کا لہجہ اور ہوگا، تاجروں کے سامنے اور لہجے میں بات کریں گے، وکیلوں کے سامنے اور لہجے میں بات کریں گے۔ ماحول کو دیکھنا، جگہ دیکھنا، یہ اس کے بڑے بڑے تقاضے ہیں۔ میں ساری تفصیلات سے میں صرف بتا رہا ہوں کہ بات پہنچانا اور سمجھانا اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اپنی گفتگو کے آخر میں اپنے وقت کے بہت بڑے متکلم حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دور کے بہت بڑے متکلم تھے۔ میں انہیں پنجابی زبان کا سب سے بڑا متکلم کہا کرتا تھا۔ میں ان کے شاگردوں میں ہوں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، باقاعدہ تربیت دیا کرتے تھے۔ ان کی جو تربیت کی باتیں تھیں ان میں سے دو باتیں نقل کروں گا جو مجھے براہ راست انہوں نے فرمائی اور اپنے مبلغین کو کہا کرتے تھے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ دیکھو، جن لوگوں سے تم بات کر رہے ہو تمہاری بات سمجھ رہے ہیں، تم خطیب ہو ورنہ کچھ بھی نہیں۔ سامنے جو موب بیٹھا ہے نا، جو مجمع بیٹھا ہے، اس کا لیول کیا ہے؟ خطابت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں ان کا لیول کیا ہے، ان کا علم کا دائرہ کیا ہے۔ آپ ان کے سامنے لمبی چوڑی اصطلاحات میں بات کریں گے تو وہ بیچارہ اوپر سے گزر جائے گی، کچھ سمجھ نہیں پلے نہیں پڑے گا ان کا۔ ایک بات تو یہ میں حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں، جو ہمیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ سامنے بیٹھنے والے کو دیکھو یہ کس لیول کا ہے، کس دائرے کا ہے، کس زبان کا ہے، کس مزاج کا ہے۔ اور دوسری بات میں اپنے ہم مسلک خطباء سے یہ کہنا چاہوں گا، وہ بڑے اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کہا کرتے تھے کہ بھائی جہاں جاؤ وہاں کا ماحول دیکھو۔ کہتے ہیں یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ جس ساتھی نے آپ کو بلایا ہے اس کی وہاں کشمکش کسی ایک گروہ سے چل رہی ہے اور آپ کسی دوسرے گروہ سے لڑا آئے ہیں اسے۔ نہیں، ماحول دیکھو۔ جس ساتھی نے آپ کو بلایا ہے اس کی مقامی ماحول مختلف ہوتا ہے، کہیں ایک فریق سے کشمکش ہوتی ہے، کہیں دوسرے کے بارے میں نرمی کرنی پڑتی ہے، کہیں دوسرے فریق سے کشمکش ہوتی ہے، ایک کے بارے میں نرمی۔ ان کا جملہ یہ تھا، پنجابی جملہ سنا رہتا ہوں، وہ چلیا وہ دی لڑائی شیعہ لڑا تو بریویاں نہ لڑا آیا، کوئی عقل مندی کی تھی تو وہ دی لڑائی اتنے بریویاں لڑا تو بھابیاں نہ لڑا آیا، کوئی تو عقل مندی دی یہ مولانا کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ماحول دیکھیں، وہاں کے ماحول کی ضرورت کیا ہے، آپ جس ساتھی کی مدد کے لیے گئے ہیں اس کو آپ کی کون سی بات سے مدد ملے گی۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ماحول کو دیکھنا نا، لیول دیکھنا، ماحول دیکھنا کہ کون سی بات یہاں ہضم ہوگی، کون سی بات مجھے کہنی چاہیے، کون سی نہیں کہنی چاہیے۔ بات کہنے کے لیے بات کا صحیح ہونا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ بات کہنے کے لیے بات کا صحیح ہونا تو ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ بات اس ماحول کی ہے یا نہیں ہے۔ اپنے ایک ذاتی لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو، خطبہ کرام سے بات کر رہا ہوں نا۔ وہ پرانی بات ہے، 15-20 سال پہلے کی۔ امریکہ کے علاقہ ورجینیا میں گیا ہوا تھا تو وہاں رمضان شروع ہو گیا، رمضان کی پہلی رات تھی۔
تو مولانا عبدالحمید صاحب ہمارے دوست ہیں، کہنے لگے یار بیان کر دو تھوڑا سا۔ میں نے کہا کر دیتا ہوں۔ اب تراویح سے پہلے رمضان کی پہلی شب ہے، رمضان کی اہمیت پر جو وہاں موقع کی باتیں ہوتی ہیں میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے سوال کیجیے 8 تراویح ہو جاتی ہیں؟ اب مخلوط اجتماع تھا مشترکہ، میں سمجھ گیا کہ یہ خواہ مولوی صاحب سارا مہینہ مصیبت میں پڑے رہیں گے۔ میں نے ہلکا سا میں نے کہا 8 ہو جاتی ہیں، یاد 12 رہ جاتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ 8 تراویح ہو جاتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں 8 ہو جاتی ہیں، 12 رہ جاتی ہیں۔ خیر دوسرے دن مولوی صاحب کہنے لگا یہ آپ نے رات کو کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کو بچایا ہے پورے مہینے کی بات سے، میری تو شام کو فلائٹ ہے، میں تو کل گجرانوالے ہوں گا اور آپ سارا مہینہ مصیبت میں پڑے رہیں گے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ یہ بات مولانا جلندھری فرمایا کرتے تھے کہ ماحول دیکھو کون سی بات کہنی چاہیے کون سی نہیں کہنی چاہیے۔ بس یہ میں نے شرکت کے لیے 2-3 باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اس کورس کو، آپ کے اس محنت کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور دین کی دعوت، تبلیغ، اصلاح اور دفاع کے مقاصد میں اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ